ناظرین، ان دنوں انڈیا میں عام انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن ان انتخابات کو جیتنے کے لیے مودی نے گزشتہ 5 سالوں میں ایک خوفناک جال بچھایا، جس میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی را اور دیگر اداروں کی مدد دی گئی۔ اس جال کا مرکز و محور پاکستان ہے، جہاں انڈیا نے دہشت گردی سے لے کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے تک ہر طرح کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اس کے لیے را کے ایجنٹس پاکستان کے ہر حصے میں پہنچا دیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ کشمیر جیسی حسین وادی کو بھی نہیں بخشا گیا، جہاں معصوم لوگوں کو ورگلا کر پاکستان مخالفت پر اکسایا جا رہا ہے۔ یہ ایجنٹس خفیہ طور پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے مسائل حقیقی تو ہیں، لیکن اس کو ہوا انڈین ایجنٹس دے رہے ہیں۔ اس کے باقاعدہ ثبوت بھی سامنے آئے ہوئے ہیں۔ ابھی چند روز قبل ہی کراچی کے علاقے اورنگی سے انڈیا کے کئی ایجنٹس ملے، جبکہ کشمیر میں پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے پینٹ کیے گئے تھے، تاکہ دنیا کو یہ پیغام نہ چلا جائے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عوام حکومت مخالف احتجاج علیحدگی کی غرض سے کر رہے ہیں، بلکہ بتایا جائے کہ کشمیری صرف اپنا آئینی اور قانونی حق مانگ رہے ہیں۔ ان انڈین ایجنٹس نے رات کو اندھیرے میں ان جھنڈوں پر سرخ رنگ سے کراس لگایا اور پھر وہاں انڈین جھنڈا بنا کر یہ تاثر دیا کہ یہ لوگ انڈیا کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ تاہم وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کی وضاحت کر کے انڈیا کا یہ منصوبہ وہیں پر خاک میں ملا دیا۔ دوستو، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر میرپور میں مبینہ طور پر مظاہرین کی فائرنگ سے ایک SI جان سے چلا گیا۔ یہ واقعہ میرپور کے علاقے اسلام گڑھ میں پیش آیا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف اضلاع میں پچھلے کچھ دنوں سے سستی بجلی اور آٹے سمیت دیگر مطالبات کو لے کر احتجاج جاری ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ریاستی دارالحکومت مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کر رکھا ہے۔ اس دوران احتجاج کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے 28 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 12 سے زیادہ پولیس اہلکار مظاہرین کے پتھراؤ سے زخمی ہوئے۔ کشمیر کے مختلف اضلاع راولہ کوٹ، بھمبر، میرپور، کوٹلی کے علاوہ دوسرے علاقوں سے مظاہرین مظفر آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور انہیں روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے تمام اضلاع میں بڑے شہروں کے خارجی راستوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا ہے۔ دوستو، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے 3 ڈویژنز میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر گزشتہ 1 سال سے احتجاج جاری ہے، جس میں مقامی سطح پر پیدا کی گئی بجلی کی پیداواری لاگت پر صارفین کو فراہمی، سستے آٹے کی فراہمی اور دوسرے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ 1 سال میں احتجاج اور مذاکرات کے دور چلنے کے بعد حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان 5 فروری کو ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کو ماسوائے بجلی کی پیداواری لاگت پر فراہمی مان لیا گیا، اور نوٹیفیکیشن کرتے ہوئے ان پر 1 مہینے میں عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی گئی۔ تاہم 3 ماہ کے انتظار کے بعد 11 مئی کو پورے کشمیر میں پہیہ جام ہڑتال، لاک ڈاؤن اور لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، لیکن 9 مئی کو ہی ڈڈیال میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد ایکشن کمیٹی نے 9 مئی کی رات 12 بجے سے ریاست بھر میں لاک ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال دے دی۔ 9 مئی کی رات 12 بجے کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اور اس کے رہنماؤں نے پورے کشمیر میں مرکزی سڑکوں کو بند کر دیا، اور صبح راستوں کو کھلوانے کے لیے پولیس اور انتظامیہ نے آپریشن شروع کیا، جس کے بعد سے اب تک مختلف علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان وقفے سے جھڑپیں جاری ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس پورے احتجاج اور تحریک کو منفی رنگ دے کر مودی استعمال کر رہا ہے۔ ان کی پالیسی رہی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے انڈینز کے جذبات کو بھڑکایا جائے تاکہ ان سے ووٹ لے سکے، اور خاص طور پر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا ووٹ حاصل کیا جا سکے۔ لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ بی جے پی 1996 کے بعد سے پہلی بار انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں الیکشن نہیں لڑ رہی، جس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس کا نتیجہ مودی کے بیانیے کے برعکس ہونے کا امکان ہے۔ مودی کو کشمیر کے نتائج سے خوف آتا ہے، اور اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انتشار پھیلا کر دنیا کو، اور خاص کر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو، یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ پاکستان خود اپنے کشمیر کو ہینڈل نہیں کر پا رہا۔ دوسری طرف نریندر مودی کا دعویٰ ہے کہ 2019 میں مسلم اکثریت خطے کی نیم خود مختار حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں امن آیا۔ لیکن دوستو، جب نیشنل کانفرنس کے رہنما اور ریاست جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے پوچھا گیا کہ وہ بی جے پی الیکشن سے غائب کیوں ہے، تو ان کا جواب کچھ یوں تھا: بی جے پی کے دعوے اور زمینی حقائق میں واضح فرق ہے۔
नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनके 2019 के फैसले से कश्मीर में कई दहाइयों की खूनरेजी के बाद हालात मामूल पर आए हैं और वो जल्द ही सरमायाकारी और नौकरियां लाएंगे। अब सवाल ये जहन में आता है कि जब मोदी कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा तो पाकिस्तानी कश्मीर में इंतशार फैलाने से उनको क्या मिल सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब बड़ा सादा है। भारतीय जनता पार्टी मैदान में मौजूद कई छोटी पार्टियों में से किसी की हिमायत करेगी और उन्हें अपनी हुकूमत में शामिल कर लेगी, क्योंकि खुद बीजेपी को वोट मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, जबकि इस तरह वो वोट हासिल कर सकेंगे। नाजरीन, मोदी जितना मक्कार आदमी इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, जो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए अपने ही लोगों को मरवाता है। पिछली बार इलेक्शन जीतने के लिए पठानकोट वाक़े को कैश किया गया, जबकि अब पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को कैश करना चाहता है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, बल्कि वो इंडिया के दीगर हिस्सों में भी इंतशार फैला रहे हैं, ताकि लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि मोदी अगर जाएगा तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अभी चंद रोज कबल ही भारत में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 10 से ज़ायद अस्पतालों को बारूदी मवाद से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद खौफ व हरास फैल गया था। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि उन्हें 2 अस्पतालों को तबाह करने की धमकी मिली और ये भी कहा गया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम नस्ब है। इससे कबल 1 मई को लखनऊ में 100 से ज़ायद स्कूलों को तबाह करने की धमकी मौसूल हुई थी, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए थे। तहकीकात के बाद पुलिस ने धमकी को गलत करार दिया था। दोस्तों, मजमूई तौर पर पाकिस्तान भारतीय सियासतदानों के हवास पर छा गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर न रह सकते। भारतीय रियासत उड़ीसा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस वालों के पास कहने को अब कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान के एटम बमों से हमें डरा रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की इंतखाबी रैली में पाकिस्तान का तज़किरा दरअसल एक कांग्रेस रहनुमा के बयान पर उनके इस्तेआल की अक्कासी कर रहा था। मोदी ने अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा, कांग्रेस वाले हिम्मत हार बैठे हैं। कांग्रेस रहनुमा मणिशंकर आयर ने जुमे को हुकूमत पर जोर देते हुए कहा था वो पाकिस्तान का एहतराम करे, क्योंकि वो एटमी ताकत है। पाकिस्तान से मुज़ाकरात हर सूरत जारी रखने चाहिए। इस बयान ने भारत में सियासी तूफान बर्पा कर दिया है। मोदी खौफ के मारे अब पूरे मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के सरबराह ममता बनर्जी मोदी सरकार पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहते हैं कि बीजेपी लोगों को पैसे देकर उनके वोट खरीद रही है। दोस्तों, इससे कबल दिल्ली के वजीर आला और बाप पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस वक्त वो जमानत पर रिहा हो चुके हैं। वो बताते हैं कि बीजेपी लोकसभा के इंतखाबात में 220 नशिस्तें जीत लेगी, मगर हुकूमत नहीं बनाएगी। मोदी मुसलसल मजहबी मुनाफरत पर मबनी तकारीर और गलत बयानी से काम लेते हैं, जबकि इसके खिलाफ दर्ज शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी खुली और बिला रोक टोक खिलाफ वर्जियाँ किए जा रहे हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में 10 शिकायत का जिक्र किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका मतलब है कि मोदी ने पूरी इंडियन ब्यूरोक्रेसी को खरीद रखा है और अब वोट भी खरीद रहा है। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वो जीत सके, और जब इससे भी मुमकिन नहीं हो सका तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने लग गए।